السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام دانش حسین. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان عدالت کے روبرو پیش ہوئے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ گرفتاری کے بعد جلاؤ گھراؤ اور اس طرح کی بہت سی متعدد خبریں سامنے آئی، جہاں حساس مقامات پر پی ٹی آئی کے کارکنان بھی گئے اور قانونی حیثیت اس کی کیا ہے، اور ابھی پی ٹی آئی کے پاس اس قانونی جنگ کے لیے کون کون سے آپشنز ہیں. بیرسٹر تیمور ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے قانونی رائے جانتے ہیں، اور بالخصوص 16 ایم پی او کے تحت جو گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، اس پر اب کون سے قانونی آپشنز ہیں. تو بیرسٹر تیمور صاحب، بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ قانونی طریقے کے لیے ہمیشہ سے خان صاحب نے کہا کہ ہم قانونی جنگ لڑیں گے. خان صاحب کی گرفتاری ہوئی گزشتہ روز، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ حساس مقامات پر گئے ہیں، وہاں پر جلاؤ گھراؤ کیا ہے، لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے وہاں پر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو اس کو کس طرح سے پی ٹی آئی ڈیفینڈ کرے گی؟ کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی ساکھ کو نقصان پہنچائے گا؟ پہلی چیز تو میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں آپ اگر ہائرارکی دیکھیں تو پہلی چیز ہے کہ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب، اور پھر اس کے بعد سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب ہیں، اور ایک 6 ممبر کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی تھی. عمران خان صاحب نے پہلے، آج سے مہینہ پہلے شاید یہ کیا تھا کہ اگر ان کی اریسٹ کبھی ہوتی ہے تو وہ کمیٹی معاملات کو آگے لے کے چلے گی. تو کل بڑے واضح الفاظ میں دونوں شاہ محمود قریشی صاحب کا اور اسد عمر کی سٹیٹمنٹس بھی آئی تھیں، اور انہوں نے میڈیا انٹریکشنز میں بھی بارہا یہ کہا کہ آپ لوگ نکلیں، آپ کا پیسفل اسمبلی کا رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے لوگوں کا، عوام کا، اور اس کو پیسفل رکھیں. کیا جلاؤ گھراؤ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے؟ جلاؤ گھراؤ کے نہ حق میں تحریک انصاف ہے، نہ عمران خان صاحب ہیں، نہ لیڈرشپ ہے، اور وہ نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، بلکہ اس کی مذمت ہی کی جائے گی. اور انفیکٹ اگر آپ نے آج کی کوئی میڈیا انٹریکشنز دیکھی ہیں یا آن لائن ٹویٹر پہ، تو وہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ شاید کوئی شرپسند عناصر شامل تھے جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں. تو کیا ایسے کارکنان کو پی ٹی آئی ڈس آن کرے گی جنہوں نے یہ کام کیا یا جلاؤ گھراؤ کیا؟ جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا ہے انہوں نے نہ صرف پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے اپنے آپ کے لیے بھی قانونی مشکلات پیدا کی ہیں. جہاں تک ہماری کچھ خبریں ہیں لیگل ٹیم کی، جہاں جو مجھے کچھ پتہ ہے، یہ ہے کہ جو لیڈرشپ وہاں موجود تھی انہوں نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی. ایک تو یہ بات ہم واضح کر لیں کہ جو سب لوگ گئے وہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں تھے. وہ شاید جنرل عوام بہت تھی، اور عوام کا یا کسی موب کا غصہ کنٹرول کرنا وہ کسی ایک یا دو اشخاص کے بس کی بات نہیں ہے. تو وہ کنٹرول، اگر کوئی واقعات ہوئے ہیں، پھر کچھ ایسے بھی واقعات خاص طور پہ لاہور میں سننے کو آئے ہیں کہ جہاں پہ نہ تو کوئی کال دی گئی تھی وہاں پہ پروٹیسٹ کی، نہ وہاں کوئی ورکرز یا لوگ موجود تھے، لیکن بعد میں خبر آئی ہے کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے. سو پتہ نہیں کس نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، اور یہ قابل مذمت ہیں. پی ٹی آئی اس کی مذمت کر رہی ہے. پی ٹی آئی مذمت کر رہی ہے اور کرے گی. ظاہر ہے ایک پرامن جو سیاسی جماعت ہے وہ تشدد، گھیراؤ جلاؤ کی سیاست تو نہیں. دیکھیں، ایک سڑک کے اوپر اگر آپ ٹائر جلا کے، جو سب جماعتیں ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہیں، اگر آپ ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں، میں تو اس کے بھی خلاف ہوں، کوئی اور چیز کریں، انوائرمنٹ کا کوئی سوچ لیں، ٹھیک ہے، عام لوگوں کو یا ایمبولینسز کو راستہ دیا جانا چاہیے. ہمیں جو پروٹیسٹ کرنا ہے نمبرز دکھا کے کریں. جو سرکردہ عناصر ہیں وہ آپ کی تعداد سے گھبرائیں گے. آپ کی کسی ایک یا دو بلڈنگ کو اگر 200-400 لوگ جلا دیں گے جا کے، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اس سے بہادری نہیں ہے، بے وقوفی ہے، اور اس سے ایف آئی آرز بنیں گی، اور آپ کے لیڈران پہ بھی بنیں گی، چاہے وہ اس میں ان کی انوالومنٹ نہ ہو، لیکن ان کو، ان کے وکلا کو وہ ایک قانونی جنگ لڑنی پڑے گی. آپ وہ سارے مسائل بڑھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے ساکھ کو تو یہی لوگ متاثر کر رہے ہیں جو جلاؤ گھراؤ کر رہے ہیں. ہاں، لیکن یہ لوگ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں جی. نہیں ہیں، ڈس آن کر رہے ہیں. ڈس اون کی بات نہیں ہے. دیکھیں، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ، دیکھیں جو جہاں پہ بھی کوئی واقعہ ہو رہا ہے اس کے ارد گرد پی ٹی آئی کے لوگ، اور ہو سکتا ہے ضلعی لیڈرشپ بھی ضرور موجود ہوگی، لیکن جو آگے بڑھ چڑھ کے اشتعال دلا رہے ہیں یا جو جلا رہے ہیں چیزیں، میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی پی ٹی آئی کے کوئی ایکٹیو لوگ ہو سکتے ہیں. وہ اب پھر ایک ہجوم جو ہے وہ کوئی بھی روپ اختیار کر جاتا ہے، بٹ ان کو یہ کہنے والا میرا نہیں خیال آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ ملے گی کہ جہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر یہ کہہ رہا ہو کہ آئیں اس عمارت یا اس جگہ کو جلا دیں. تو اگر اس جلاؤ گھراؤ میں آپ کا کوئی مرکزی لیڈر، کوئی صوبائی لیڈر یا یوتھ ونگ کا کوئی لیڈر یا ضلعی سطح کا لیڈر ملوث پایا جاتا ہے، گلٹی ہوتا ہے، تو کیا پی ٹی آئی اس کو ڈس آن کرے گی یا اس کے حق میں کیس لڑے گی؟ آپ اس کا کیس لیں گے؟
دیکھیں کیس تو آپ کسی کا بھی لے سکتے ہیں, مطلب اگر رائٹ ٹو کاؤنسل جو ہے وہ بھی ایک رائٹ ہے. سو پھر جو عدالت کے اندر اس کے اوپر تحقیق کے بعد جو بھی انویسٹیگیشن کے بعد فیصلہ آتا ہے اس کو منوان ماننا چاہیے. میں لیکن آپ کی یہ بات جو ہے اس کی میں پھر تصحیح کروں گا کہ دیکھیں کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر میری نالج کے مطابق, چاہے وہ ضلعی ہو کہ مرکزی کوئی عہدیدار ہو, کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ کسی جگہ کو جا کے جلائیں. لیٹس سپوز اگر وہ ویڈیوز اگر آ جاتی ہے تو میں ذاتی حیثیت میں تو اس کی مذمت کروں گا, اور میں امید رکھوں گا کہ پارٹی بھی وہ اس کی مذمت کرے گی. ابھی جس طرح سے اب دیکھ رہے ہیں کہ ایم پی او 16 کے تحت گرفتاریاں شروع ہو رہی ہیں, اور یقینی طور پر اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ملوث پائے گئے ہیں, وہ بھی گرفتار ہو گئے, ہو سکتا ہے اس میں کئی دوسرے لوگ بھی گرفتار ہو. ایسے میں پی ٹی آئی کا سٹانس کیا ہوگا؟ کیا 16 ایم پی او کے تحت اگر جو گرفتاریاں ہوتی ہیں تو اس کو روکا جائے گا, یا پھر کیونکہ اگر وہ جلاؤ گھراؤ میں موب ملوث ہے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے ڈس آن کرتے آپ کریں گے؟ نہیں, ڈس آن اس طرح تو نہیں کرتے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پروف دکھائیں کہ کسی لیڈر نے یہ خود سٹیٹمنٹ دی ہے. اگر شر پسند عناصر آ کے درمیان میں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بے بنیاد پھر ایف آئی آرز بن رہی ہیں ان لیڈرز پہ تو جو نہ کے موقع پہ موجود تھے, نہ ان کی کوئی سٹیٹمنٹ پبلک موجود ہے, تو یہ تو سراسر زیادتی ہے اور سیاسی انتقام بازی ہے. سو اب جو 16 ایم پی او کے تحت ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے سیکرٹری جنرل جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اسد عمر صاحب گرفتار ان کو گرفتار کیا گیا ہے, اور ان کے مانگنے کے باوجود جو وہاں وکلا موجود تھے انہوں نے بتایا ہے کہ جی کوئی اریسٹ وارنٹ نہیں دکھایا گیا, یہ نہیں بتایا گیا کہ کس ایف آئی آر کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید 16 ایم پی او کے تحت کیا گیا ہے. تو اب اس طرح تو وہ کر کے اگر ساری لیڈرشپ کو بند کرنا چاہتے ہیں اور پھر الیکشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ تو سیاسی معاملات ہیں, یہ قانونی معاملات تو نہیں. تیمور صاحب یہ 16 ایم پی او کے تحت تو گرفتاریاں بڑا آسان نہیں, کیونکہ کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں, کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ نقص امن کے لیے خطرہ ہے, کیونکہ 16 ایم پی او تو ہے یہی کہ نقص امن کے لیے خطرہ تھا اس لیے ہمیں گرفتار کر لیا, تو اس میں تو آپ سب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. یہ ایم پی او کا جو قانون ہے یہی کالا قانون ہے جی. پہلے بھی جو ہوا اور کسی بھی دور کے اندر 3 ایم پی او 16 ایم پی او کے تحت جو گرفتاریاں کی جاتی ہیں بغیر کوئی اسپیسیفک ریزن دیے, ایک بڑا جنرل سے اسٹیٹمنٹ بنا کے صرف نام اور پتہ چینج کر کے وہ لوگوں کو آپ گرفتار کرنے لگ جاتے ہیں. اسی لیے اب ہائی کورٹس کے پاکستان کے بہت سارے فیصلے ایسے موجود ہیں, کئیوں میں پیش ہوا ہوں پچھلے کچھ مہینوں میں جب اریسٹ کیا گیا, جہاں پہ یہ بات کلیئر کی ہے ہائی کورٹس نے کہ یو ہیو ٹو گیو اسپیسیفک ریزنس ان ریلیشن ٹو اے اسپیسیفک انڈیویجول, کہ آپ کس بنیاد پہ کس بیسس پہ اریسٹ کر رہے ہیں. ایک جنرلائز کر کے ایک پارٹی یا ایک گروہ یا ایک گروپ سے ریلیٹڈ لوگوں کو آپ 1000 لوگوں کے نام ڈال کے اریسٹ نہیں کرنے جا سکتے. تو یہ اگر کریں گے بھی تو ہم عدالتوں میں جائیں گے اور انشاءاللہ چند دنوں کے اندر یہ سب لوگ چھوٹ جائیں گے. اس کی کوئی وقت نہیں ہے, اس کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ ایک سیاسی طریقہ کار ہے دباؤ ڈالنے کا, اور اس کو کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں لوگ اس سے نہ گھبرائیں. جو پیسفل پروٹیسٹ کا رائٹ ہے وہ آپ کا رائٹ ہے, اور اس کو ایکسرسائز کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. انہوں نے پولیس لائنز کے گیسٹ ہاؤس کو عارضی عدالت بنا دیا, جہاں پہ جو توشہ خانہ کے کیس تھا وہ بھی شامل ہو گیا, اور جو اکاؤنٹیبلٹی جج نے کے سامنے پیش کرنا تھا, جو کہ 14 دن کا ریمانڈ مانگ رہے ہیں, کی تحویل مانگ رہے ہیں نیب والے, تو وہ بھی معاملات وہیں رکھے گئے. ایونچولی جو آخری خبریں تھیں کہ چند ہمارے جو وکلاء ہیں خواجہ حارث صاحب, علی بخاری صاحب, ان کو جانے دیا گیا ہے اندر, لیکن ان کو عدالت میں ہی جو گیسٹ ہاؤس جس کو عدالت بنایا گیا ہے وہیں پہ انہیں اجازت دی ہے ملنے کی. اب وہاں سب کے سامنے کتنی بات کر سکیں گے, کیا اس پہ لیگل گائیڈنس ملے گی یا انسٹرکشن ملیں گی کلائنٹ سے بھی, یہ تو کوئی پراپر طریقہ نہیں ہے. ابھی پی ٹی آئی کی کیا ریزرویشن ہے اس کیس کو لے کے؟ اس کیس کو لے کے جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پچھلے ہفتے لاہور ہائی کورٹ کے لارجر 5 ممبر بینچ کے سامنے گئے. سلمان صفدر صاحب, میں اور سمیر کھوسا وکیل ہیں اس کیس کے اندر. ہم نے ان کے یہ اس سے پچھلے ہفتے سے کیس چل رہا ہے کہ آپ بتائیں, اور یہ عدالت ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور اداروں سے پتہ کرائے کہ کس کس کیس میں خان صاحب ریکوائرڈ ہیں یا شامل تفتیش ہونے کے لیے, یا ان کے اریسٹ وارنٹ ہے. القادر تو اس میں تھا ہی نہیں. بالکل, ہمیں اس کا اس القادر کا ابھی تک کیس کا یہ آیا ہی نہیں کہ اس میں اس سٹیج تک چیز پہنچ چکی ہوئی ہے جہاں پہ ان کے اریسٹ وارنٹ ہے. ہم وہی کیس ود سم امینڈڈ پریئرز اور obviously اسلام آباد کی حد تک لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے. کل صبح وہ کیس بھی لگا ہوا تھا, سلمان صفدر صاحب اس کیس میں پیش ہوئے, اور اس میں آئی تھنک فیصلہ ریزروڈ ہے, ابھی شاید ڈیٹ مل جائے گی, نوٹس ہوئے ہیں. تو بات ہے کہ اس کیس میں جو
ہماری قانونی ٹیم اس کو دیکھ رہی تھی ان کے مطابق تو صرف ایک نوٹس فارملی ریسیو ہوا ہے. نارملی 3 نوٹسز تو معمولی بات ہے, کسی بھی آرڈنری ایکیوزڈ کو بھی نیب دیتی ہے. اس کے بعد پھر وہ پوری معاملہ چلتا ہے, پھر انویسٹیگیشن سٹیج پہ جاتا ہے, پھر کہیں اریسٹ کا معاملہ درمیان میں آتا ہے. تو نہ یہ بتایا گیا کہ جی اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کو اریسٹ کر لیں گے. اب اس طرح کی ان نون ایف آئی آر اور ان نون مقدمات میں کہاں کہاں ان کو, جس طرح آج اسد عمر صاحب کو انہوں نے پکڑ لیا ہے اور اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ پکڑ کے گیا ہے ان کو, اسد عمر کو. بالکل, مطلب اگر اسد عمر صاحب آپ دہشت گرد ہیں, ٹھیک ہے, تو اس ملک میں پھر پتہ نہیں کون شریف آدمی ہے. سو یہ تو اس طرح کے معاملات میں تو خان صاحب پہ بھی دہشت گردی کے مقادمات ہوئے, تو خان صاحب بھی دہشت گرد نہیں ہے. نہیں دیکھیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دن اب نیب اٹھا کے گئی ہے نا, اب اسد عمر صاحب کو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر سے وکیلوں کی موجودگی میں ان کے آپ پھر لے کے چلے گئے بغیر بتائے کہ ایف آئی آر کیا ہے, معاملہ کیا ہے, اور اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ان کو لے کے جا رہا ہے. بعد میں خبروں سے پتہ چل رہا ہے کہ شاید 16 ایم پی او کے تحت گرفتار کیا ہے. تو یہ بڑی عجیب باتیں ہیں ساری. قانون سے اور عدالتوں سے تو کوئی نہیں بھاگ رہا. یہ ایک میڈیا میں تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی یہ کوآپریٹ نہیں کر رہے یا کہ عدالتوں میں نہیں آنا چاہتے. اتنے فریکوینسی سے تو 4 مئی کو بھی کوئی پیش نہیں ہوا ہوگا. 4 مئی کو بھی عدالت میں پیش ہوئے تھے, حالانکہ القادی ٹرسٹ جو ہے اس کے وارنٹ ان کے مطابق 1 مئی کو تھے, اور 4 مئی کو گرفتار نہیں ہوئے. پتہ نہیں, انہوں نے بتایا نہیں, اور کچھ ان کے جو بھی ارادے ہوں گے کہ اس طرح سرپرائز ایلیمنٹ کو لانے کے. بٹ جج صاحب بھی تو دیکھیں, سپریم ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی یہ کہا کہ چاہے ان کو ایمبولینس پہ لانا پڑے, آپ لے کے آئیں, پیش ہوں. تو یہاں سے جاتے ہیں 12 گھنٹے کا سفر, آنے جانے کا 15 منٹ کے لیے کورٹ کے آگے کھڑے ہونے کے. ہم یہ بھی استدعا کر چکے ہیں کورٹ سے کہ جی ویڈیو کانفرنس فیسلٹی دیں. صحیح. کیا پی ٹی آئی یہ قانونی جنگ جاری رکھے گی؟ کیا پی ٹی آئی کے پاس قانونی آپشنز وافر مقدار میں ہیں یا پھر اسٹیپ بیک کر جائے گی؟ قانونی جنگ تو جاری رہے گی نا جی. مطمئن ہے قانونی طور پر؟ دیکھیں, ہم ایک تحریک انصاف ہیں, انصاف کے نام کے اوپر ایک پارٹی بنی ہوئی ہے, تو رول آف لاء کو تو آگے لے کے چلنا ہے. اس کے بغیر عدالتوں پہ بھروسہ کیے بغیر یا عدالتوں پہ میں جائے بغیر تو ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے نا, کہاں جائیں. بالکل, عدالت کے سامنے عدالت خم کرنا ہے, بالکل کرنا ہے. اور یہی پارٹی کے چیئرمین کی انسٹرکشنز ہیں پارٹی کے عہدیداران کو بھی اور لیگل ٹیم کو بھی, کہ آپ نے لیگل پروسیسز فالو کرنے ہیں اور پرامن طریقے سے چلنا ہے. تو اب لیکن جو عوام ہے, دیکھیں 22 کروڑ عوام تو پی ٹی آئی کے ورکر نہیں ہے نا. تو وہ کیا کر رہے ہیں, اب اس کے ذمہ دار صرف پارٹی کے چند لوگ تو نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ بیرسٹر تیمور ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دانش حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.